ترامیم ایسی ہیں جس پر پیپلز پارٹی کبھی نہیں مانے گی تو وہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ختم کر دے یا ایسی کسی پالیسی پہ چلے گی، اس کا نقصان ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو تو ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو بھی ہوگا۔ فار ایگزامپل الیکشن ہو جاتا ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ مریم نواز ہوں گی یا شہباز شریف؟ فیلڈ مارشل صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ 3 سال ان کی مدت کے پورے ہو گئے ہیں، 5 سال کے لیے کل وہ پھر ایک چیف آف ڈیفنس اسٹاف بن جائیں گے۔ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ہیں، ایک جلسے میں نہیں گئی تو آپ کیسے الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ عوام کی فلاح کے نام پر کچھ 1 روپیہ نہیں لگایا، نعرہ لگایا عمران خان کو رہا کرانے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، وفاق میں جو ہے فیڈرل کے کوریڈورز میں جو ہے یہ باتیں دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید 2026 جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن کا سال ہو۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ الیکشن اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے بات ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کل کا دن بڑا اہم بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کل جو ہے وہ نئی تقرریاں ہونی ہے، ایک نیا نظام جو ہے وہ لاگو ہونا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر یہ بائی الیکشن کے بعد سے جو ہے ہری پور کی جو سیٹ انہوں نے ہاری ہے، اس کے بعد سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی، تحریک انصاف کس طرح سے اس چیز کو سوچ رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر جو ہے وہ پاکستان میں ایک بڑے الارمنگ فگر سامنے آئے ہیں کہ جو بے روزگاری ہے پاکستان کے اندر، 59 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فگر ہے وہ خیبر پختونخوا کا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بات ہوگی، اور پھر جو ہے وہ بھارت کا جو گمنڈ ہے وہ ایک دفعہ پھر خاک میں مل گیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے کس طرح بھارت کو شکست دی، اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی آج۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو عمار صاحب بات کر لی جائے، جو یہاں پہ کوریڈورز کے اندر دوبارہ سے ایک بات سٹارٹ ہو گئی ہے کہ شاید 2026 میں جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشنز ہو جائیں اور جو ہے وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے۔ ایسا کچھ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ باتیں نا مختلف طریقوں سے سٹارٹ ہوئی ہیں، اس میں مختلف چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، اور وہ امپورٹنٹ اہم پوسٹ پر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو 2.5 سال کی بات ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ 2.5 سال شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم رہیں گے، پھر اس کے بعد اس پر منہ شگافیاں شروع ہو گئیں، اس کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ بات کی، اور بھی 1-2 تجزیہ کار ہے، انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا اسٹریچ کر دیا، تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو ابھی 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے۔ آئینی ترامیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ کچھ ترامیم ایسی ہیں جس پر پیپلز پارٹی کبھی نہیں مانے گی تو وہ اپنی موت آپ مر جائے گی، جیسے NFC ایوارڈ ہے، جیسے چھوٹے صوبے ہیں، ان کے اوپر پیپلز پارٹی کبھی مان نہیں سکتی۔ تو ان کو اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر یہ آئینی ترامیم کیسی ہوں گی؟ تو ایک آئیڈیا سا ہوا میں چل رہا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کوئی بات چلا دی جاتی ہے، لوگوں کا ریئیکشن دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ مسلم لیگ کو 2/3 اکثریت دلوانے کے لیے اس سال دوبارہ یا اگلے سال دوبارہ الیکشن کروا دیا جائے گا، اور اس کے اندر مسلم لیگ نون تحریک انصاف کا بائیکاٹ ہو چکا ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پنجاب میں پریزنس ہے نہیں، باقی صوبوں میں بھی کوئی بہت زیادہ کام نہیں، گورننس کے بڑے اہم ایشو ہیں سندھ میں بھی، تو پیپلز پارٹی جو ہے اس طرح رہ جائے گی، محدود ہو جائے گی، اور پھر جب گلی میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر نون لیگ ہوگی، تو اس طرح 2/3۔ لیکن میرے خیال میں یہ اتنا سہل نہیں ہوگا، اتنی جلدی اس طرح کچھ نہیں ہو سکتا۔ آئینی ترامیم ضرور آئیں گی، پیپلز پارٹی کو اس سارے سسٹم سے نکال کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو 2 پارٹیاں بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے تحفظ کی وجہ ہے۔ میثاق جمہوریت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا، پولیٹیکل امپورٹنس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اور اگر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ختم کر دے گی یا ایسی کسی پالیسی پہ چلے گی، اس کا نقصان ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو تو ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو بھی ہوگا۔ جب بھی جمہوریت کے لیے کوئی بات ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون اکیلی ہوگی۔
لیکن کوئی معاہدہ ان کے درمیان ضرور ہے. اسی لیے دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر کبھی سندھ جا کر کیمپین نہیں کرتے, دورہ بھی نہیں کرتے سوائے مجبوری کے حالت میں. حالانکہ جو کراچی کے لوگ ہیں, سندھ کے لوگ ہیں, ان کی بڑی خواہش ہے ان کی صورتحال بدلے. اس طرح کے پی کے کی جو گورننس کی صورتحال ہے, وہاں لوگوں کی خواہش ہے مسلم لیگ وہاں پر پینیٹریٹ کرے, لیکن وہ یہ وہاں پر جاتے نہیں ہیں. سسٹم کو ایسا تجویز کیا جانے کا امکان ہے کہ پھر یہ ہر صوبے میں پینیٹریٹ کر سکے, لیکن یہ اتنی جلدی ممکن ہوگا یا صرف خیالی شعبدہ بازیوں تک رہ جائے گا, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس بارے میں حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اچھا عمار صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ وہ فیوریٹ سمجھے جاتے ہیں ہر جگہ پہ, اور انہوں نے کام کر کے بھی ڈیلیور کر کے بھی دکھایا. اب جو الیکشنز ہوئے اس میں جو ساری بات ہو رہی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے پنجاب میں بہت کام کیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون وہاں سے جیتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلا فار ایگزامپل الیکشن ہو جاتا ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے, تو پھر وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ مریم نواز ہوں گی یا شہباز شریف؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اچھا, یہ بات جو ہے نا, جو پہلے والی بات سے بھی کیوں ہونا شروع ہو گئی ہے میرے خیال میں, اور میں ایک حد زمانے تک شہباز شریف صاحب کے طرز سیاست کا قائل نہیں رہا. اچھا. لیکن میں ان کا اب بہت قائل ہوں گیا. شہباز شریف نے اپنے آپ کو ایک پرائم منسٹر کی طرح کنڈکٹ کیا ہے. دنیا میں پاکستان کی عزت کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. جس طرح بھی انہیں پاکستان کی مدد کرنی تھی, پاکستان کے وقار کو بلند کرنا تھا, وہ انہوں نے کیا. ہی بیہیو لائک اے پرائم منسٹر, اور کوئی انتقامی کارروائی کا شائبہ تک ان کے پاس سے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری جانب مریم نواز نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے, اور پنجاب میں یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے یہ جیتے ہی مریم نواز کی کارکردگی کی وجہ سے. لیکن کیا مریم نواز ابھی وزیر اعظم ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی, اور مریم نواز بھی شاید اس کے لیے تیار نہ ہو کہ ابھی پنجاب میں انہیں اپنی کارکردگی دکھانی ہے, اپنا لوہا منوانا ہے, اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں. پنجاب کی سیاست اور وفاق کی سیاست میں بہرحال فرق ہے, تو وہ فرق تھوڑا سمجھنے کے لیے انہیں اور ضرورت ہے. اگر 5 سال مل جاتے ہیں, 5 سال کے بعد وہ ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اگر یہ 2026 والے الیکشن کی تھیوری درست ثابت ہوتی ہے تو میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی فار مریم نواز ٹو بیکم پرائم منسٹر. تو پھر جو زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے, دیکھ پائیں گے؟ دیکھیے, بلاول بھٹو سے زیادہ سین گفتگو اس وقت کوئی پولیٹیشین نہیں کر رہا, لیکن صرف اس اسٹیج پر سین گفتگو تو نہیں نہ کرنی ہے, اس اسٹیج پر گورننس بھی دکھانی ہے. یہ جو ہائیبرڈ نظام جسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے, پولیٹیشین کا بھی رول ہے. اگر آپ گورننس نہیں دکھائیں گے تو گندے کون ہوں گے؟ جو اس نظام کو چلانے والے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سندھ میں جو صورتحال ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل نام آیا ہوا تھا لاہور میں, اور ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. نام نہیں اس لیے بتا رہا کہ پھر ان کے خلاف گالم گلوچ شروع ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو لاہور کو دیکھ کے دنگ رہ گیا ہوں, اور کراچی تو سوائے گڑھوں سے, اسٹریٹ کرائم سے اور ڈمپروں کے نیچے کچلے ہوئے لوگوں کی بستی کا نام ہے. تو لوگوں کو فرق نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ جو لوگ یہ نظام چلا رہے ہیں انہیں بھی فرق نظر آ رہا ہے. کون شخص ہے جو نہیں چاہتا, جو طاقت میں ہو کہ سارا پاکستان ویسا ہو جائے جیسے آج کل لاہور ہوا ہے؟ سب یہ چاہتے ہیں نا, سارے صوبے اس طرح ہونے چاہیے, سارے بچوں کو لیپ ٹاپ ملنے چاہیے, سب کے خواتین کا خیال ہونا چاہیے. لیکن باقی حکومتیں نہیں کر رہی. تو پھر مریم نواز اگر کر رہی ہیں تو اس کو بہرحال کریڈٹ دینا چاہیے, اور شہباز شریف کا اپنا رول ہے, اور میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد مریم نواز زیادہ ٹرینڈ ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر جو ہے نا ان کو سندھ بھی بھیج دیتے ہیں, ذرا سندھ کی حالت بھی وہ ٹھیک کر کے آئے. شہباز شریف کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ شہباز شریف کسی طرح سندھ کے وزیر, یہ سندھی دوست ہمارے کہتے ہیں, ایم کیو ایم کے دوست کہتے ہیں, وہ اگر وزیر اعلیٰ بن جائیں تو بنیادی مسائل ہیں نا کراچی کے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اتنا بڑا شہر ہے جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, اب گڑھوں کا شہر کہلاتا ہے. ڈمپروں کا مسئلہ حل نہیں ہوا, وہاں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ نہیں حل, پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ بنیادی مسائل ہیں. کون سی حکومت پھر کیا کر رہی ہے اگر یہ بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے؟ بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب, اب کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے, اور یقینی طور پہ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ طاقت کا ظہور اور نیا نظام لاگو ہونے جا رہا ہے. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کب تک یہ چیز
آگے چلے گی اور اتنا آسان ہوگا ان چیزوں کو لے کے چلنا، کیونکہ فوج کے اندر خود بھی جو ہے وہ بہت سی اور بھی تقرریاں ہونی ہیں؟ اچھا، ظاہر ہے بہت سی اور بھی تقرریاں ہوں گی، کچھ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، کچھ کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن ایک بات یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ کل سے ظہور پذیر ہوگا. فیلڈ مارشل صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدے کا حلف اٹھائیں گے. 3 سال ان کی مدت کے پورے ہو گئے ہیں. 5 سال کے لیے کل وہ پھر ایک چیف آف ڈیفنس اسٹاف بن جائیں گے، اور ڈیفنس فورسز بالکل، اور اس کے نیچے تینوں فورسز ہوں گے. اور وہ جو ہے پھر ظاہر ہے پاکستان کے طاقتور ترین شخص ہوں گے. باقی تبدیلیاں، جو ساحر شمشاد مرزا والا جو عہدہ تھا وہ اس عہدے کے آخری آفیسر ہوں گے. اس کے بعد یہ عہدہ ختم ہو جائے گا اور یہ نظام زیادہ طاقت اپنی پکڑ جائے گا. 5 سال تک تو اس نظام کو کسی تبدیلی کا خطرہ نہیں ہے. 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس میں 5 سال کی مزید توسیع مل جائے، لیکن اب نظام اپنی گرفت. آپ کہہ رہے ہیں 5 سال کے بعد مزید بھی 5 سال توسیع مل سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے خطرہ کہاں سے ہے؟ خطرہ نظام کو ہوتا ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے. تحریک انصاف سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس نظام کو. وہ پھسا سا احتجاج کرتے ہیں اور کچھ بھی. پیپلز پارٹی اس نظام کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، عدلیہ کی جانب سے خطرہ ہے. عدلیہ کی جانب سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے. ساری چیزیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں اور جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو میڈیا سے خطرہ ہوتا ہے، وکلاء سے خطرہ ہوتا ہے، اب وہ بھی نہیں ہے. تو اس کا اسٹوڈنٹ سے خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہے مزدور لیڈروں سے خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ نظام بالکل سیدھی سمت میں 5 سال کم از کم چلے گا. باقی اللہ جانتا ہے کتنا، حتمی بات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم نے پہلے بھی بڑے بڑے دعوے دار دیکھے ہیں جو 10 سال 20 سال کے وعدے کر کے دعوے کر کے آتے تھے، لیکن پھر قدرت کا نظام کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال پولیٹیکلی اسپیکنگ لگتا ہے اس وقت یہی ہے کہ 5 سال کے لیے تو کل کے بعد سے اس پہ مہر لگ جائے گی اور 5 سال تک اس نظام کو کوئی نہیں چھیڑ سکے گا. بالکل. یہ نظام جو ہے وہ آگے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی کنٹینیوٹی ہے تو چلتی رہے گی. ہمارے صاحب ایک اور چیز اور ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے بڑے رسپیکٹفلی وے میں جو ہے وہ ایوان صدر میں کوئی تقریب منعقد کی جائے گی اور وہاں جو ہے وہ جو ہمارے اس ٹائم فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا آگے جو ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آ جائے گا. کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھیں، کچھ ایسا ہے؟ جی میں نے یہی سنا ہے، اس کے بارے میں یہی ہوگا کہ آج شام تک خبر آ جائے گی. کل کوئی بڑی پروقار سی مختصر سی تقریب ہوگی، اس کے اندر اس پہ یہ حلف اٹھا لیا جائے گا. اتنا ہی ہوگا اور تو کچھ نہیں ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں آگے جو مزید آگے تقرریاں ہونی ہیں وہ اب کس لیول کی ہوتی ہیں اور کون کون اس میں آتا ہے. یہ انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے نا یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اب عمار صاحب اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف ہری پور کا الیکشن ہار چکی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور اس طرح سے، لیکن اندر ان کے نا ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ الیکشن کیوں ہارا. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے اور اس حوالے سے ہمیں انالیسس ذرا غور سے کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والے اس الیکشن پر دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکتے. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے اور وہاں پر آروز انتخابی عملہ ان کی حکومت نے لگایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حکومت تو نہیں چاہتی تھی نا کہ وہ ہار جائیں، تو دھاندلی کا الزام نہیں. دوسری بات، یہ بات غلط ہے کہ تحریک انصاف نے اس حلقے کا بائیک آؤٹ کیا. بالکل بائیک آؤٹ نہیں کیا. یہاں عمر ایوب صاحب نے اپنی نااہلی کے بعد اپنی اہلیہ کو زبردستی ٹکٹ دلوایا. ہاں، ہری پور میں تھا. بالکل بالکل. اور جو فتح جتنے ووٹ مسلم لیگ نون کو پڑے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بہت بڑا نمبر ہے. اب دوسرے تجزیے کیا ہو رہے ہیں؟ تجزیے یہ ہو رہے ہیں کہ دھاندلی انتخابات میں نہیں ہوئی، دھاندلی 2024 میں ہو گئی ہے. کے پی کے اندر بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جن سیٹوں سے مسلم لیگ نون کو ہرایا گیا ہے مسلم لیگ نون وہاں سے ہار نہیں سکتی. اس دفعہ تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ہیں ایک جلسے میں نہیں گئیں، تو آپ کیسے الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تکبر اتنا، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے غلام ہیں، انہیں ووٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ ساری کیفیت ملی. پھر موروثی سیاست کے خلاف ہمیشہ بات کی اور اپنی وائف کو ٹکٹ دے دیا. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ہروایا. لیکن نون لیگ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کا ووٹر جو 2024 میں لگتا تھا انٹیکٹ نہیں ہے،
وہ انٹیکٹ ہے اور بڑے پیمانے پر ووٹ ڈال بھی رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے اندر اگر کوئی حکومت چینج ہوگی تو وہ نون لیگ کا نمبر آئے گا. بالکل ایسے ہی. اور عمار صاحب یہ ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا ہری پور, جہاں سے ان کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے ہارنا تحریک انصاف کے لیے ان کی شاید کوئی حکمت عملی ٹھیک سے نہیں تھی, یا آگے جو ہے یہ اس طرح سے حکمت عملی بناتے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر کی عمر ایوب صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو ذرا گہری نظر سے دیکھیں کہ کیوں ہارے ہیں, لیکن وہی جو آپ نے وجہ بتا دی کہ گورننس کا برا حال ہے, ان کی حکومت تھی, انہوں نے کیا کیا ہے. ابھی میں وہ اس سائڈ پہ بھی آ رہی ہوں جو گورننس کا بہت برا حال ہے وہاں پر, وہ اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. اور آپ دیکھیں نا کہ آج جو رپورٹ آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 59 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو بے روزگاری ہے وہ کے پی کے میں ہے. اچھا, یہ جو اب الیکشن جب ہارے نا کے پی کے میں, ماننا چاہیے عمران خان ایک پاپولر لیڈر. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن کیا کے پی کے لوگوں کو اب احساس نہیں ہونا شروع ہو گیا کہ ان کو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے, ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے؟ صرف عمران خان کی رہائی کے علاوہ بھی زندگی کے کچھ اور مسائل ہیں. مثلاً انہیں سڑکیں بھی چاہیے, انہیں اسکول بھی چاہیے, ہسپتال بھی چاہیے, انصاف بھی چاہیے, قانون بھی چاہیے. وہ سب کچھ چند حکمرانوں نے, علی امین گنڈا پور, زہیل آفریدی, انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. عوام کی فلاح کے نام پر کچھ ایک روپیہ نہیں لگایا, اور سارا کچھ نعرہ لگایا عمران خان کو رہا کرانے کا. تو یہ لوگ تو یہ تو رہا چاہتے نہیں ہے عمران خان ہو, تاکہ وہ سارے فنڈز خرد برد ہوتے رہیں, بے روزگاری بڑھتی رہے, لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ مقفل رہیں, اور وہ سوائے اس کے کچھ اور نہ سوچیں. لیکن اب کے پی کے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کب تک ہم صرف عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگائیں گے, ہمیں اپنی فلاح کے لیے, ہمیں اپنی بہتری کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں نا علی امین گنڈا پور صاحب, ان کا سارا دھیان جو ہے وہ لانگ مارچ اور اس طرح کی سیاست پہ رہا. وہ صوبے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, نہ تعلیم کے حوالے سے کچھ کیا, نہ ہاسپٹلز بنائے, نہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کی. اب وہ اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا, لیکن سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے کچھ لوگوں سے آ کے ملے, کچھ کیا, لیکن ہمارے صاحب اتنی جلدی چیزیں ٹھیک تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے, نہیں تو سہیل آفریدی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. کون سا بڑا کام انہوں نے کر دیا, کون سا بڑا پروجیکٹ کر دیا؟ وہی وزیر اعلیٰ پوری کیبنٹ کے ساتھ ہر روز تو اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے. صوبہ کس نے چلانا ہے؟ اڈیالہ بھی نہیں جاتے آج کل. لوگ حالات کس نے بہتر کرنے ہیں؟ تو کسی نے نہیں کرنے. تو وہ انہوں نے کے پی کے لوگوں کو بہت بیوقوف بنایا ہوا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس آ رہی ہے. تو پھر ان بے روزگار افراد کا پھر ان لوگوں سے سوال ہونا چاہیے نا کہ ہم کہاں جائیں. پھر بالکل سوال کرتے ہیں, ان کا گریبان پکڑیں گے, اور اب اس دفعہ آپ الیکشن ہونے دیں. میرے خیال میں وہ شیکلز اب انہوں نے توڑ دیے ہیں, خوف کے بہت عمران خان کے حوالے سے ٹوٹ گئے ہیں, اور اب لوگ اپنا مائنڈ, دے ول اسپیک دیئر مائنڈ. اللہ کرے کہ اس طرح سے اور لوگوں میں خود بھی اویئرنیس آ جائے. اب دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا کا گھمنڈ بھی جو ہے نا وہ خاک میں مل گیا. آج جو ساؤتھ افریقہ نے ان کو ہرایا ہے انہی کے ہوم گراؤنڈ میں, ہمارے صاحب کتنی بڑی شکست ہے ان کے لیے. اچھا, اس میں شکست کے علاوہ ہیوملیشن جو ساؤتھ افریقہ کے کیپٹن ہیں, اور ان کے حوالے سے مائک پر انڈین پلیئرز کی بڑی بیہودہ گفتگو آ گئی, ان کے قد کے حوالے سے, اور اس طرح کی باتیں انٹرنیشنلی ان کا بڑا نوٹس لیا جاتا ہے. اور وہ باتوں پہ اگر دیکھیں, یہ آئی سی سی کے نا اسٹینڈرڈز ہیں. اگر کوئی پاکستان کا پلیئر اس طرح کی بات کرتا تو ہماری ٹیم بین ہو جاتی, ہمارا ٹورنامنٹ ختم ہو جاتا. انڈیا کے پلیئر نے اس طرح کیا, کوئی بین نہیں لگا. لیکن اسی کپتان کے جس کے قد کے اوپر یہ ٹھٹھے لگاتے تھے, اس کی ٹیم نے ان کو وہ شکست دی ہے, اتنے بڑے مارجن کے ساتھ شکست دی ہے کہ وہ جسے کپتان کو چھوٹے قد کا کپتان کہتے تھے, وہ ایک بہت بڑے قد کا آدمی نکلا, اور انڈین ٹیم کے جو بڑے بڑے کھلاڑی تھے وہ اس کے سامنے بونے نکلے. بالکل ایسا ہی ہے. انڈیا کا غرور جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہاتھ میں مل رہا ہے. جس طرح مودی نے بھی ابھی حرکتیں کی وہ بھی, اور اب جو ہے نا یہ ٹیم کے حوالے سے بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے ساتھ. اب تو میرے خیال میں کرکٹ میں ان کو بڑی سخت سزا ملی ہے, اور قدرت کی طرف سے ملی ہے, لیکن اس پہ آئی سی سی کا نوٹس جو ہے ہونا چاہیے. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.